الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ماں بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو کر چند دن گزر گئے۔ ادھر یہ وبا اور بیماری کی وجہ سے لوگ اسی مشغلے میں رہے اور یہ مہینہ ہمارے سر پر آ گیا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کی دستک دے رہا ہے اور ہمیں رمضان کے لیے چاق و چوبند ہو جانے کی خبر دے رہا ہے۔ اسلام میں اس کی پہلے سے عظمت اور اہمیت رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان میں زیادہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رمضان المبارک کے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی تو اتنے روزے رکھتے شعبان میں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ پورے مہینے رکھیں گے، اور کبھی بالکل نہیں رکھتے تھے۔ لیکن نفلی روزوں میں شعبان کے روزے آپ زیادہ رکھتے تھے۔ عامتاً پیر اور جمعرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنے کا معمول رہا ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ لکھا ہے کہ شعبان شعبہ سے بنا ہے۔ شعبہ پہاڑ کی بلندی کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بھی نیکیاں کرنے والوں کو رحمتوں کی پہاڑیوں جیسی بلندی پر پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا۔ شعبان کے ایک معنی جمع کرنے کے آتے ہیں۔ اس ماہ میں بہت سی خیر اور بھلائیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ شعبان کے معنی متفرق کرنے کے آتے ہیں، اس لیے کہ تمام بھلائیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم اور الگ الگ کیا جاتا ہے۔ گویا یہ مبارک مہینہ خیر کثیر کو جمع کر کے ان کے تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ سین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر اور نیکی، الف سے الفت اور محبت، اور نون سے نور مراد لیا گیا ہے۔ گویا شعبان کا مہینہ اپنے نام ہی سے ظاہر کر رہا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر و تعظیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مذکورہ 5 انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ ماہ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں قمری مہینہ ہے اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ گویا رمضان المبارک کی صبح صادق ہے اور آگے نہایت مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ لگ جانے کا معمول رہا۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ غرباء میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کرتے اور مستحق حد ہوں تو ان پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔
شعبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی برکتوں اور خوبیوں سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ ایزدی میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ شعبان میں اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ماہ شعبان میں نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہوئی۔ اسی ماہ میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے۔ اسی مہینے کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی ماہ میں ہوا۔ نیز جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو اسی ماہ میں ٹھکانے لگایا گیا۔ مسجد درار کو اسی ماہ میں نذر آتش کیا گیا۔ رمضان المبارک کا اہم فریضہ روزہ ہے۔ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے بھی اسی ماہ شعبان میں فرض فرمائے، اور رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کا وجوب بھی اسی ماہ شعبان میں ہوا۔ لہذا شعبان میں تلاوتوں کو اور عبادتوں کو بڑھایا جائے، اور نفلی روزے بھی رکھے جائیں، اور عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور رمضان المبارک کی عافیت کے ساتھ آمد اور اس میں عبادت اور طاعت کی ہمت ملے، اس کی دعائیں بارگاہ میں اللہ کے ضرور کی جائیں۔ شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں روزہ رکھنا، اور بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ 15 شعبان یعنی 14 کا دن گزر کر 15ویں رات جو آئے گی اسے شب برات کہتے ہیں۔ براعت کے معنی نجات، چھٹکارا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، اور جنت میں داخلہ عنایت فرماتے ہیں، اور یہ رات بڑی برکت والی ہے۔ براعت میں با کے معنی برکت، را کے معنی رحمت، الف کے معنی انس اور الفت، اور تا کے معنی توبہ، یہ توبہ، استغفار اور رو دھو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا زمانہ اور رات ہے۔ یہ بڑی اہم رات ہے۔ مشائخ اور صحابہ کرام اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں مزید عبادتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ رات کو زیادہ لمبی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور 15ویں کا روزہ بھی رکھا جائے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایام بیض میں یعنی اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نصف شعبان ہے، اس لیے روزہ رکھنا مناسب ہے۔ جو حضرات مریض ہیں، شوگر کے یا اور امراض سے متعلق ہیں، معذور ہیں، تو خیر وہ معذور ہیں،
لیکن قبرستان بھی گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں، اور شب برات میں اکیلے تشریف لے گئے، اور ایک ہی مرتبہ بقیع برقد میں تشریف لے گئے تھے، اور بار بار جانا آپ کا ثابت نہیں ہے۔ اکیلا جائے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، باقی رات میں جتنا ہو سکے مغرب کے بعد سے عبادات میں لگ جائے، نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ نزول اجلال فرماتے ہیں مغرب کے بعد سے شب برات میں حق تعالی شانہ جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر جو ہے خطاب فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ عبادتیں الگ الگ طریقے سے کی جا سکتی ہیں، سورہ یاسین پڑھا جائے، سورہ ملک پڑھا جائے، اور اسی طرح سورہ واقعہ پڑھی جائے، اور جہاں قرآن کریم کا جو حصہ چاہے تو الحمدللہ سے لے کر جتنا پڑھ سکے آسانی سے پڑھے، کثرت سے استغفار کرے، نفلی نمازیں پڑھے۔ کوئی مخصوص عبادت تمام لوگوں کو جمع کر کے مجموعی طور پر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی عبادات اور طاعات فرماتے تھے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کم عمروں میں ایسے مواقع مرتب فرمائے ہیں جس میں بے پایاں رحمتوں اور برکتوں نوازشوں سے اللہ تعالی بندوں کے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں، کم وقت میں زیادہ ثواب عنایت فرمانا چاہتے ہیں۔ ایسی راتوں میں ایک رات یہ نصف شعبان والی بھی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے تو اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ شب برات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ باوجود مغفرت کی عمومیت کے ان حضرات کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہو، اللہ تعالی شرک اور مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ دوسری جگہ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ شرک ایک جرم عظیم اور بغاوت ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے، لہذا ہر قسم کے شرک سے معافی مانگیں، توبہ کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا اور کینہ پالنے والا اللہ تعالی اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، اور وہ مغفرت سے محروم رہتا ہے ایسی مبارک رات میں۔ لہذا اپنے دلوں کو کینوں سے صاف کر کے بے کینہ کر دینا چاہیے۔ وہ سینہ جو بے کینہ ہو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ والدین کا نافرمان، ان کا دل دکھانے والا، یہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا، اس لیے ان سے معافی مانگ لی جائے، ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، داد و دہش کی جائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ان مرحوموں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، پڑھ کر ان کو بخشا جائے۔ قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلقات اور رشتوں کو توڑنے والا یہ نہیں بخشا جائے گا، حالانکہ مغفرت اللہ کی عام ہے، اس کے باوجود یہ شخص اس قدر ظالم ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ رشتے ناتے جوڑنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور رشتے ناتے توڑنے کو کتاب اللہ میں بھی برا قرار دیا ہے۔ شراب کا عادی، کل مسکرن حرام، ہر سکر پیدا کرنے والی اور نشہ پیدا کرنے والی چیز سے احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، یہ حرام ہے۔ نشہ، اس سے بچو، اس کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اعمال معلق کر دیے جاتے ہیں۔ شرابی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ٹخنوں سے نیچے جو مرد ازار لٹکاتے ہیں، کرتے لٹکا رہے ہیں، عبائیں لٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبر اور مغرور شخص پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی یہی حالت رہے گی کہ ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ غیب کی باتوں کے جاننے والے صرف اللہ ہیں، لیکن اگر کوئی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز 40 روز تک قابل قبول نہیں ہوتی۔ غیب کی بات بتلانے والے کے پاس حدیث شریف میں کوئی کہتے ہیں آیا، پھر اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، تو اس شخص کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوتی۔ شب برات کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے۔ زیادہ روایتیں ضعیف ہیں، اور 4 روایتیں جو سنن ابن ماجہ کی ہیں، اور دوسری روایتیں کل ملا کر 10 سے زیادہ روایتیں ہیں۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ شب برات کی فضیلت میں اکثر روایات ضعیف ہیں، لیکن بعض روایات کے ضعیف ہونے کی بنا پر اس رات کی فضیلت ہی کو بے اصل کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ اور ساری روایتوں کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ محدثین کے یہاں قاعدہ ہے کہ جب کسی ضعیف حدیث کو امت کے صالحین عام طور پر قبول کر لیں تو صحیح قول کے مطابق اس ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نیز محدثین کے نزدیک یہ بھی ضابطہ ہے کہ ضعیف روایتوں کی تائید میں اگر دوسری روایتیں مل جائیں تو ان روایتوں کے ضعف میں کمی آ جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ضعیف روایت بالکل رد کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی ہیں، عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں خیر القرون نے صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اس رات کی فضیلت میں روایات مروی ہیں، لہذا اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، زیادہ تر فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب تو کورونا کا سلسلہ ہے، اس لیے باہر جانے کا، مسجدوں میں جانے کا اور قبرستان جانے کا شاید سوال نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر سے یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں، عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ مخصوص کوئی 6 رکعتیں جمع ہو کر پڑھتے ہیں، 2 رکعت فلان کی، 2 رکعت فلان کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اپنی اپنے طور پر، انفرادی طور پر عبادت کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ اس وبا کے لیے خاص طور پر عالم اسلام کے مسلمان اور علماء، صلحاء، ہر بندے مومن مومنہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو پورے عالم سے دور فرمائے، اور اے اللہ تو جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے گناہ بے شمار ہیں،
لیکن اے اللہ تیری رحمتیں بھی بے شمار ہے، ہم تیری رحمتوں کے طالب ہیں۔ اے اللہ تیری غصے سے نجات چاہتے ہیں، تیرے سے اپنا فضل کا تقاضا کرتے ہیں، تو کرم کا معاملہ فرما دے، امت پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ آگے اللہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ بڑا عظیم ترین مہینہ آ رہا ہے، اور ایسا مہینہ آ رہا ہے مرتبے کے اعتبار سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 12 بھائیوں میں فضیلت حاصل تھی، اے اللہ رمضان المبارک کو ایسی فضیلت تو نے عطا فرمائی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے روزانہ۔ اے اللہ تو لاکھوں کی تعداد میں اور بے شمار تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ ایسے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لاک ڈاؤن کو اللہ ایسا کھول دے کہ ہم پھر نمازیں مساجد میں ادا کر سکیں، تراویح ہو سکے، عبادات ہو سکیں، روزے عافیت کے ساتھ ہو سکیں، سحری افطار کی شکلیں پیدا ہو سکیں، اور اللہ تیری بارگاہ میں رونا نصیب ہو سکے۔ اے اللہ تندرستی عطا فرمانا، اے اللہ صحت عطا فرمانا، اے اللہ طاقت و ہمت عطا فرمانا، اے اللہ فرض روزے رکھنے کی ہمیں پھرتی اور ہمت اور طاقت دیجیو، اور اپنے فضل سے توفیق سعادت و عبادت عطا فرمائیو۔ یہ تھوڑی سی باتیں شعبان اور شب برات کے سلسلے میں ذہن میں آ رہی تھیں، اس لیے ایک بار آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ اس کی لغزشوں کو معاف کیا جائے گا اور اسے غور سے سنا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری یہ سننے کو اور جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔